جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عباس مہدی افتخاری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا پروگرام لے کر، بقی کی ویرانی کب تک۔ اور اس پروگرام کے عنوان سے ہی آپ حضرات خوب واقفیت رکھتے ہوں گے کہ ہماری گفتگو کا کیا موضوع رہے گا۔ ہمارے مہمان جتنے بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں ان سے مسلسل جنت البقیع کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور ایک احتجاج کی یہ بھی شکل ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے حقائق کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات روزانہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں، اور ان سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے نظریات کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار کر رہے ہیں اور وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یقیناً آپ حضرات فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایک معزز شخصیت ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ بین الاقوامی لیول پہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو دنیا خطابت میں ایک ایسا نمایاں مقام آپ نے حاصل کیا ہے کہ اگر میں کچھ عرض کروں گا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا۔ میری مراد ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید کاظم مہدی عروج صاحب قبلہ جونپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور جنت البقیع کے متعلق ہم جتنے بھی مہمان ہمارے پروگرام میں مدعو کیے گئے اور جو آئے، جتنی بھی معزز شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہوئیں، ان سے ابتدائے کلام میں نے جو گزارش کی وہ یہی کہ اور ہمارے جو پروگرام میں چند سوالات ہیں گھوم پھر کر اسی کے دائرے میں ہماری گفتگو رہنا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان تک حقائق جنت البقیع سے متعلق جو ہیں وہ پہنچیں، اور اس احتجاج کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی تجاویز جو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو یہاں کیا میں عرض کروں کہ شخصیات جو یہاں تشریف لاتی ہیں وہ اپنے زاویے سے نقطہ نظر سے اظہار کرتی ہیں ان تجاویز کا، اور ایک کوئی نہ کوئی ایک نئی بات اس میں رہتی ہے، پنہاں ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، جو ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اجاگر ہو جاتا ہے وہ پہلو۔ تو میں آپ سے جو پہلی گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آپ جنت البقیع کا ایک مختصر تعارف اور جنت البقیع کی مظلومیت کیا ہے جو آپ نے ایک انالیسس کیا ہو، تجزیہ کیا ہو، وہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خوبصورت سوال ہے جنت البقیع کی حیثیت۔ آثار قدیمہ جی، ساری دنیا میں، دنیا کی ہر تہذیب میں اور ہر زمانے اور ہر عہد میں اہمیت کے حامل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آثار قدیمہ کو زندہ رکھنا یہ قوم کے زندہ رہنے کی دلیل ہے۔ آثار قدیمہ ہی انسان کو اس کی تاریخ یاد دلاتے ہیں۔ بے شک۔
مزارات جنت البقیع کو صرف مزارات سمجھنا یہ ایک بڑی غلطی ہوگی. جی وہ تاریخ کے لیے ایک آثار قدیمہ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. جی اگر عمومی حیثیت سے دیکھا جائے آثار قدیمہ ہندوستان میں ہم لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ رومی گیٹ اور امام بارگاہ یہ کیا ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں یہ آثار قدیمہ ہے ہسٹوریکل مونیومنٹس ہسٹوریکل ہے. سمجھا آپ نے. اب کوئی بھی آنے والا جب اس عمارت کو دیکھتا ہے اگر وہ مذہبی نہیں ہے تو بھی وہ جاننا چاہتا ہے کون ہے کس کی ہے کب بنی تھی کیا نوعیت تھی کیا حالات تھے. اس سے وہ تہذیب کھلتی ہے وہ تاریخ کھلتی ہے جی وہ واقعات کھلتے ہیں وہ پس منظر کھلتے ہیں. جی جی جنت البقیع کہنے کو قبرستان ہے جی مگر اپنے دامن میں پورے اسلام کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں. بے شک لا ریب. پورے اسلام کی تاریخ سمیٹے ہوئے. جنت البقیع کے ساتھ ازواج سرکار ختمی مرتبت کی تاریخ بھی وابستہ ہے. بالکل. اصحاب کی تاریخ بھی وابستہ ہے. شہداء کی تاریخ بھی وابستہ ہے. کیا جنت البقیع میں شہداء احد دفن نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو جنت البقیع کی اگر اس حیثیت کو باقی رکھا گیا ہوتا جی تو اسلام کی یہ تاریخیں بھی زندہ رہتی بالکل اور اسلام کا سر بھی افتخار سے بلند رہتا. بالکل رہتا. جنت البقیع کو منہدم کر کے اور اس کے آثار کو ضائع کر کے صرف قبروں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے جی جی بلکہ اسلام کی تاریخ کو نقصان پہنچایا گیا. اسلام کے تمدن کو نقصان پہنچایا گیا. ازواج مطہرات کی توہین کی گئی ہے. معصوم عالم کی اس میں ایک قبر عظیم ہے. بالکل بالکل پھر بالکل. اس میں 4 معصومین اور بھی مدفون ہیں. اور کریں آپ تو جو لوگ کے عصمتوں کی عظمتوں سے واقف ہیں بالکل ان کے لیے تو یہ ناقابل برداشت امر ہے. بالکل بالکل. لیکن میں ایک عام انسان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں جو دوسرے ادیان کے ہیں دوسرے مذہب کے ہیں جی وہ ان تاریخی حقائق سے ان قبروں کے ذریعہ آشنا ہوتے. بے شک. اور جب بات ان کے سامنے آتی یا وہ زیارت کرتے جا کے دیدار کرتے جی تو پھر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس میں کس کی قبر ہے. جب قبر کی بات ہوتی تو وہ کون تھا اس کی تاریخ کیا تھی اس کی خدمات کیا تھی وہ ساری باتیں نکلتی ہیں. بالکل بالکل تو بالکل. قبروں کا انہدام کر کے انہوں نے تاریخ کو پسپا کیا تہذیب کو پسپا کیا تمدن کو پسپا کیا ہر اعتبار سے نقصان پہنچایا اور انتہائی جاہلیت اور ظلم اور زیادتی کا ثبوت دیا بالکل. بلکہ غیر انسانی سلوک کیا. کیا بات ہے حضرات. اس ایک بیان اور اس ایک جواب سے قبلہ موصوف کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سوالات کا جواب آپ تک پہنچ گیا ہوگا. بقیع کا تعارف بھی اور مظلومیت بھی کہ ایک تاریخی جگہ ایک تاریخی خطہ کہ جہاں پر ازواج رسول اور اصحاب رسول جو باوفا رہے ہیں سرکار ختمی مرتبت سے اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی عالمیان ملکہ کائنات اور 4 ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو اصل نقطہ نظر ہے احتجاج کا جو مطمع نظر ہے ہمارا جو مرکزی نقطہ ہے ہمارے احتجاج کے اس پورے سیناریو کا اس پورے پروگرام کا وہ یہی ہے کہ ہم ان مزارات مقدسہ کی تعمیر کے لیے اس کے ضمن میں باقی اور جتنے بھی متعلق رہے ہیں خانوادہ رسالت سے جو باوفا رہے ہیں ان کے بھی مزارات مقدس اس میں شامل ہیں. لیکن اصل جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہی اور جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ تاریخی حیثیت سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑی اہمیت. ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا دیکھے گی تو اگر کوئی غیر بھی آ کے اس کو دیکھے گا تو اس کو ایک تشویش ہوگی کہ بھئی یہ کون ہے کیا ہے وہ. تو میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس سلسلے میں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے. جنت البقیع تو اس وقت عالمی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اس کی تاریخ سے واقفیت نہ رکھتا ہو جو
اس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک بات ضرور ہوگی کہ آخر یہ جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن سینہ زنی کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سال بھر مجالس کے ذریعے سے ریلیجس گیدرنگز میں اپنے کچھ دیر کے لیے تو بہت محظوظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر گریا کناں ہوتے ہیں، وہ ایک پورا خاکہ ان کے ذہن میں ہے. پھر اس کے بعد اچانک پھر یہ کسی پرٹیکولر ڈیمولشڈ ڈوم کے لیے وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، وہ ساری باتیں. تو میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے یہ سوال تقریباً سارے پروگرامز میں ہی کیا، اور وہ ہمارے پروگرام کی ایک بیسک نیڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور اسی کے ارد گرد ہمارا پروگرام بھی ہے کہ سال میں ایک دفعہ احتجاج ہوتا ہے، شہروں میں، قصبوں میں، قریہ قریہ، کو بکو، خانہ بخانہ، جہاں جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، وہ 8ویں شوال کو اس کا احتجاج کرتے ہیں. جو انگریزی تاریخ ہے اس میں بھی لوگ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. آیا سال میں ایک مرتبہ احتجاج ہماری اس ذمہ داری کو، جسے شرعاً اگر دیکھا جائے یا اخلاقاً دیکھا جائے یا انسانی اعتبار سے دیکھا جائے، جس زاویے سے دیکھا جائے، تو آیا یہ اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں ایک دن احتجاج کر کے سال میں، یا اس احتجاج کو مسلسل رہنا چاہیے؟ ایک سوال. دوسرا جو ہے وہ اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری سوال قرار دوں گا اس کو میں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ ہی اس کو آگے بڑھائیں گے اور اسی پر گفتگو آپ تمام کریں گے، کیونکہ یہی ہمارا آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ قریہ بقریہ جو احتجاج ہے چینلز کے ذریعے سے اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، جو بھی کیا کہتے ہیں جس بھی شکل میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ایسی کیا تجاویز آپ کی نظر میں ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا آپ گھوم چکے ہیں، ذکر امام حسین علیہ السلام کی غرض سے آپ مختلف ملک و بیرون ملک میں آپ تشریف لے جا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے علم ہے کہ آپ تقریباً پوری دنیا تو آپ گھوم ہی چکے ہوں گے، کافی حد تک دنیا کے کافی حصوں میں آپ پیغام اہل بیت علیہ السلام کی نشو و نما اور نشر و اشاعت کر چکے ہیں. تو ایسا اور کیا آپ کی نظر میں ایسی اور کون سی مؤثر تجویز ہے کہ جس سے ہم اس صدائے احتجاج کو اور زیادہ اپ گریڈ کر کے اور اسے ہم عالمی پیمانے پر اسے شہرت تو اس کی ہے ہی، ٹرینڈنگ ہے ٹویٹر پہ پچھلے سال، سیکنڈ موسٹ ٹرینڈنگ جو ٹویٹ رہا وہ یہی رہا، ری بلڈ جنت البقیع، ہیش ٹیگ ری بلڈ جنت البقیع. اس کے ضمن میں اور بھی بہت سے ہیش ٹیگس تھے جو جنت البقیع سے ہی متعلق تھے. تو اور کیا ایسا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم اس سیکنڈ ٹرینڈنگ جو محض ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر ہے اس پر ہے، اس کو ہم کیسے فرسٹ ٹرینڈنگ اور موسٹ ٹرینڈنگ موضوع بنائیں عالمی پیمانے پر کہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا، اس کے علاوہ اور دیگر جو ہیومن رائٹس اور اقوام متحدہ اور دیگر جو کیا کہتے ہیں اس قسم کے ادارے ہیں جو چیخا کرتے ہیں، ایک شور مچائے کرتے ہیں عدل کے لیے اور انصاف کے لیے، اور ایسا کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کے کانوں میں یہ بات جائے اور ان کے زیر نظر یہ تمام چیزیں پہنچیں، اور اس کے بعد پھر وہ پریشرائز کریں ان ظالم حکمرانوں کو کہ ہمیں، وہ خود تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں ہی اجازت دے دیں کہ ہم ہی جائیں اور اپنی شہزادی اور اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام اور باوفا اصحاب اور ازواج مطہرہ جو ہیں ان کے قبور پر ہم قبہائے مقدس کو کی تعمیر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی اس کی تاریخی حیثیت سے اور مظلومیت سے. جی میں ایک سوال قائم یہ کر رہا ہوں کہ کیا مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اس طرف ہے، سامنے جنت البقیع ہے، اور پوری جنت البقیع میں معصوم عالم سے محترم کوئی نہیں ہے. بے شک، لا ریب، معصوم عالم سے زیادہ محترم کوئی ذات، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے. اگر آپ قرآنی مناظر کے اعتبار سے دیکھیں تو کسا میں معصوم عالم مقام تعارف میں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے.
जन्नतुल बकी के ठीक पीछे मस्जिद है, मस्जिद इजाबा, ठीक पीछे मस्जिद इजाबा वही है जहां मुबाहला कायम हुआ था, जहां तक रसूलुल्लाह गए थे। ओह, और मुबाहले की भी मरकजी शख्सियत मासूम आलम थी। ठीक है, तो जब रसूल का रोज़ा है तो जुज़्व रसूल, बज़तुर रसूल और बकी में मौजूद जितने भी कबूर हैं, सबसे ज़्यादा अहम शहज़ादी सैयदा सलामुल्लाह अलैह, उनकी कब्र मुताहर क्यों नहीं है? जी एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब ये रोज़ा मुनहदिम किया गया था जी उस वक्त हिंदुस्तान में, क्योंकि आपका सवाल बहुत तवील था और मैं चाहूँगा जवाब पूरा किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। हिंदुस्तान में बड़ा एहतजाज हुआ था और उस बड़े एहतजाज में उसकी कवरेज भी है, उसके फ़ोटोज़ भी आपको मीडिया के पास हैं। उसमें हिंदुस्तान के अहले सुन्नत, शिया, मुस्लिम लीग के लोग, ये सब शरीक हुए थे। क्या बात है, क्या बात। और यहाँ से एक वफ्द गया था वहाँ सऊदिया, एहतजाजन वफ्द गया था सऊदिया, और वहाँ उन्होंने मुलाकात की और वहाँ भी एहतजाज दर्ज किया। अच्छा अच्छा, हमसे कोताही ये हुई, ये उस साल की बात है जिस साल इनेदाम हुआ है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, हमसे कोताही ये हुई कि हम इसको एक दिन महदूद वही शोर व शैन के ही हवाले से मुनक़िद करते रहे, इसे हमने कंटिन्यू नहीं किया, जी मुनज़्ज़म नहीं किया, इज्तिमाइयत पैदा नहीं हुई। बिल्कुल, और हमने जो लोग, पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं था, कदीम हिंदुस्तान था, उधर से लेके इधर तक पूरे हिंदुस्तान से ज़बरदस्त एहतजाज बुलंद हुआ था। क्या बात है, हमने उस एहतजाज में शामिल दूसरे तमाम तबके के लोगों को जोड़ा नहीं, ये हमारी गलती थी। क्या बात। और नतीजा ये हुआ कि इसे सिर्फ शियों का एहतजाज बना के पेश किया गया और उसके बाद मामला ख़राब हो गया। ठीक है, इसे तो सबको मिला के साथ रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि हमारे लिए सबसे अहम है मासूम आलम, सबसे अहम है मासूम आलम। लेकिन दूसरों के अलावा अगर कोई और भी अहम है तो उसको भी हमें साथ लेके बिल्कुल लेके और चलना पड़ेगा। इज्तिमाइयत पैदा करके हमें इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए था और इसे कंटिन्यू करना चाहिए था। बिल्कुल, आप देखिए आज दूसरे अफराद इस्लामी नजरियाती शोबे के जी, मसलक कह लें, दूसरे लफ्जों में कोई आपके साथ शरीक नहीं है, जी जी आप अकेले हो गए। जी, क्यों अकेले हुए? जुल्म है ना, जुल्म किसी एक फर्द के साथ तो नहीं था। कोई सवाल ही नहीं उठा। रसूल की बेटी जो है वो सिर्फ शियों की लिए मोहतरम और अजीम तो नहीं है, ठीक है, और फिर उसमें असहाब भी हैं और शहदाए ओहद, शहदाए बस तो बहुत अहमियत रखते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, तो हमने उस इज्तिमाइयत को जो है उसका फ़ायदा नहीं उठाया और इसे एक तरफ कर दिया। एक तो ये हमारी कमज़ोरी हुई। बिल्कुल, दूसरी वजह ये कि जो हम आपके अभी एहतजाज कर रहे हैं, तो भाई देखिए ऐसा है कि ये व्हाट्सअप खेल अब बहुत नज़र आ रहा है जाहिर सी बात है। और इससे कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल, अब मैं तो सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ, मगर मैं देखता हूँ, ये महसूस करता हूँ, मेरा एक ग्रुप है तो मैं आपको इत्तला दूँ, आप मुझे इत्तला दें, फिर मैं आपको इत्तला दूँ, आप मुझे इत्तला दें। सही, इससे ज़माना का रुशनास हो रहा है। जाहिर सी बात है। अगर आपको सोशल मीडिया इस वक्त की बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया इस वक्त की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इस एहतजाज को सोशल मीडिया पर लाना है तो इसका एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना होगा, कुछ इस तरह से कि जब ये मैसेज सोशल मीडिया पर जाए तो एक तो तफसील से जाए ताकि जो पहला देखने वाला है उसे समझ में आए कि ये बात क्या है, और दूसरे ये कि दुनिया के हर तबके तक पहुंचे, बिल्कुल, हर जुबान तक पहुंचे। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तान में उर्दू में जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, क्या बात है ना? बंगाली वाले को खबर ही नहीं है, तमिल वाले को खबर ही नहीं, तेलुगु वाले को खबर ही नहीं। तो एक तो ये इज्तिमाइयत पैदा होनी चाहिए लिसानी एतबार से भी, बिल्कुल बिल्कुल, तहजीब सकाफी एतबार से भी, हर एक को इत्तला इसकी हो, तब आपका एहतजाज मजबूत होगा। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी वजह, सियासी तौर पर हमें ये मालूम करना चाहिए कि
ہر دنیا کے ہر ملک میں جی وہ سیاسی اہم لوگ کون ہیں جی جو جنت البقیع سے ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. عیسائی بھی ہوگا، اگر اس کے اندر شرافت ہوگی، بالکل بالکل انسانیت ہوگی تو وہ ہمدردی کرے گا. دوسرے مسلک مذہب کے لوگ ہوں گے، مان لیجئے یہودی تو سازشی ہیں، یہودی تو انوالو ہیں، ٹھیک ہے، مگر بودھسٹ ہیں، جینیز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے. ایگزیکٹلی جی. مانو ادھیکار کی جو آپ نے بات کہی ہے نا، تو جو اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہے نا، یا انسانی حقوق کے شعبوں سے جو لوگ جڑے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں اور وہ شرافت اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. بالکل کر ہمیں ان کو لینا ہوگا، ہر ملک سے اس آدمی کو لینا ہوگا جی کہ جو ظلم کے خلاف بولنا جانتا ہے یا بول سکتا ہے. جی جی جی. تو وہاں کی مملکت سے یہ آواز اٹھوانی ہوگی. کیا بات ہے. اس طرح کی اجتماعیت پیدا ہونی چاہیے. ہوں. ہندوستان سے جو سیاسی لیڈر ہیں جو بول سکتے ہیں، ایوان میں بول سکتے ہیں، تو یہ بات ایوان کے ذریعے اٹھائی جائے. ایگزیکٹلی جی. ہے کہ نہیں؟ ایوان کے ذریعے اٹھایا جائے. آپ کا پڑوسی ملک ہے پاکستان ہے، وہاں بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ منسٹرز ہیں، ان کے ذریعے اٹھائی جائے. کویت کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے شیعہ منسٹرز ہیں، ان سے کنورسیشن ہونا چاہیے، ان سے گفتگو ہونی چاہیے، بالکل. ان کے سامنے پلان رکھنا چاہیے. تو ہر ملک کا سیاسی آدمی جب اپنے اپنے ایوان سے اس بات کو اٹھائے گا، تب عالمی پیمانے پر آپ کی ایک طاقت بنے گی آواز میں. بالکل بالکل. کہ بھئی یہ کوئی ایسی ہے کہ جس کو ساری دنیا مان رہی ہے اور مانگ رہی ہے. کیا کہنا، کیا ہے نا، کہنا. تب وہ کچھ سوچیں گے، ورنہ یہ سعودیہ کے حکمران جی بکے ہوئے لوگ ہیں، امریکہ اور یہودی کے پٹھو ہیں، اور یہ اسلام کی تاریخ، تہذیب، شخصیت سب کو مجروح کرنے پہ لگے ہوئے. بالکل بالکل بالکل. اور کل ہی نہیں، آج بھی کر رہے ہیں. آپ جنت البقیع کے بعد کتنے آثار ہیں جو برباد کر دیے گئے. مسجد مولا علی ابھی تک کھلی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ مولا علی کے نام کی وہ مسجد ہے. کتنی دور ہے مسجد نبوی سے؟ صحیح صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ آدھا کلومیٹر بھی تو نہیں ہوگی مسجد نبوی سے. اس میں تالا پڑا رہتا ہے، اس لیے کہ مولا علی کا نام ہے اس میں. جی کیا مطلب ہے؟ مولا علی تو اگر چوتھائی خلیفہ مانتے ہو تب بھی کھولنا چاہیے. صحیح ہے. اگر مولا کائنات کو رسول کا داماد مانتے ہو تو بھی اہمیت دینی چاہیے. ہے. اگر مجاہد اسلام مانتے ہو تب بھی اہمیت دینا چاہیے، تو بھی احترام کرنا چاہیے. مگر یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے. تو ہمیں ایک اجتماعیت پیدا کرنی ہوگی عالمی طور پر. بالکل بالکل. صرف شور و شین سے بات نہیں بننے والی. حضرات ناظرین کرام، مولانا موصوف کی اس پوری گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا سوال اب یہاں پر تشنا نہیں رہے گا، وہ مکمل ایک جواب ملا، اور آپ تک بھی یہ جواب مجھے یقین ہے کہ پہنچ چکا ہوگا. ہر زاویے سے آپ اگر اس پورے جواب کو ایگزامائن کریں گے، اس کا انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، غور و خوض کریں گے، فکر کریں گے، تعقل کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو ایک نتیجہ، میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں وہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً وہ تمام باتیں اگر آپ یکجا کر کے اور ان کو آپ ایک یہ سمجھ لیں کہ ان مختلف تقاریر کو، ان مختلف بیانات کو اگر آپ ایک بیان کی شکل میں دیکھیں گے تو اس سے جو نتیجہ ابھر کے سامنے آئے گا وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، اور احتجاج کو مؤثر بنانے کے بہت سے طریقے آپ کے سامنے ہوں گے، کہ جن میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اگر آپ نے چن لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدائے احتجاج ہماری عالمی پیمانے پر ایک عظیم شہرت کی حامل ہوگی. میں آخر کلام میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں آپ کی خدمت میں بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت اپنا ہمیں مرحمت فرمایا. ہماری نحیف آواز پر آپ یہاں تشریف لائے اتنی مصروفیات کے باوجود، کیونکہ میں بخوبی واقف ہوں آپ کی تمام تر مصروفیات سے، مگر یہ کہ پھر بھی ہم آپ پوری ٹیم کی طرف سے اپنا بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات مسلسل ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ خداوند عز و جل جلد سے جلد
امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں. خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے جنت البقیہ